الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیزو، رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا، اس کے بہت زیادہ فضائل قرآن و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور اس کا اہتمام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا ہے اور اہتمام سے کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر سال رمضان کے عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو آپ کی ساری زندگی کا عمل ہے، ہاں سوائے ان سالوں کے جن سال آپ مدینے نہیں تھے، جس سال بدر کا واقعہ پیش آیا فتح مکہ کا، اس کے علاوہ آپ نے ہر سال اہتمام سے اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے، اور اس کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اعتکاف کرنا 10 سال کی بلا ریا عبادت سے افضل ہے۔ 10 سال بغیر ریاکاری کے کوئی عبادت کرے اور کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ رب العزت 3 خندقیں قائم فرما دیں گے، 3 خندق، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا یا ہر سال کرتا رہا تو وہ کتنا زیادہ جہنم سے دور اور اللہ کی رحمت سے قریب اور جنت سے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کان کحجتین اور عمرتین، تو گویا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک اعتکاف پر، 10 دن کا اعتکاف کرنے پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت میں جو ایک مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ ہر سال بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے تھے، 10 لوگ، 20 لوگ مسجدوں میں ہوتے تھے، اور اس مرتبہ اجازت بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو دین میں بڑے محتاط ہیں، ہر چیز پوچھ کر کے کرتے ہیں، اور مقامی علماء کرام سے پوچھ کے کرنا بھی چاہیے۔ تو جب تک وہ ریکنفرم نہیں کر لیتے تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ مفتی صاحب، مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر نہیں سکتے، تو اب کیا گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کی گنجائش ہے؟ جیسے جمعہ کی نماز کی گنجائش مل گئی، عیدین کی نماز کی گنجائش ہے، تو کیا مرد حضرات اس لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو متفقہ طور پر دیوبند سے بھی تحریری طور پر یہ بات آئی ہے، جو ہدایت نامہ جاری ہوا ہے رمضان کے مخصوص جو مسائل اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو وہاں سے تحریر لکھی گئی ہے، اس میں یہی بات ہدایت جاری ہوئی ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء کرام سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی تقریر میں یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف ضروری ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نبی کے عمل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، صحابہ کے عمل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، فقہاء کرام کی تحریرات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، شرعی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ وہ عبادت خانے بھی جو شرعی مسجد نہیں کہلاتی، اس میں بھی اعتکاف نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ گھروں کے اندر اعتکاف ہو۔ تو گھر کے اندر اعتکاف کی گنجائش نہیں، اگر ہوتی تو علماء کرام ضرور بیان فرماتے، لیکن گھروں کے اندر مرد حضرات اعتکاف نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے فرماتے، بیہقی میں روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین امور میں بدعت ہے، اور ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ گھروں کے اندر اعتکاف کریں، مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ تو گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، جو اعتکاف حقیقی معنوں میں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اس کی شکل بنا کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے، عبادت کرتا رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اجر دیں گے، لیکن وہ اعتکاف کی حقیقت اور جو فضیلت ملنی ہے وہ مسجد کے ساتھ مخصوص ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کرے گا، آپ سوچیں 10 سال کی بلا ریا عبادت سے افضل ہے، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس مرتبہ چاہ کے بھی اگر اعتکاف نہیں کر سکتے اور نہیں مناسب بھی نہیں ہے، اگر 2-3 لوگوں کو اجازت ملتی ہے وہ لوگ کر لیں، تاکہ سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے،
اور جو لوگ ہر سال کرتے تھے اس سال نہیں کر پا رہے، اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں، دل کی تڑپ جانتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ ہاں البتہ عورتیں مسجدوں کو چھوڑ کر مسجد کے علاوہ گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، اور کرتی ہیں، اور کرتے رہنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ اور عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر بہت بڑی بات ہے، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اس مرتبہ میری گزارش یہ ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ہر گھر کے اندر مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھیں، ہر گھر کے اندر۔ اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کا اعتکاف بیٹھنے میں تعاون کریں۔ ہر سال عورتیں تعاون کرتی تھیں مردوں کے لیے، اس سال اللہ کی طرف سے ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ مرد حضرات عورتوں کے لیے رعایت دیں کہ چلو ہم بچے سنبھال لیتے ہیں، ہم کھانے پینے کا کچھ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ کیونکہ اس وقت میں جو صورتحال ہے، اللہ کی ناراضگی کو جس طرح سے ہم جھیل رہے ہیں، اللہ کے عتاب کا جس طرح سے پوری دنیا سامنا کر رہی ہے، وہ اعتکاف سے، روزوں سے، دعاؤں سے ہی اس بلا کو ٹالا جا سکتا ہے۔ صرف ڈاکٹروں کی محنت سے اور صرف دواؤں سے اس آفت کا مقابلہ، ڈاکٹر حضرات ناراض نہ ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، ڈاکٹر حضرات کی بے انتہا انتھک محنت ہے، ماشاءاللہ ان کی قربانی اللہ قبول فرمائے، اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بہت رسک دے کر کے بیچارے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس آفت کا مقابلہ اور اللہ کی اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں جہاں ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں، روحانی اسباب میں اعتکاف، روزہ، توبہ، استغفار، اللہ کے حضور رونا، عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اعتکاف والا عمل اللہ کے نزدیک بہت کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آپ اندازہ کریں پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر گھر میں اگر کوئی نہ کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھا ہو، کوئی نہ کوئی مستورات بیٹھی ہو، اور ہر مسجد کے اندر پوری دنیا میں لوگ اعتکاف کی ایک اپنے لفظوں میں کہیں دھرنا دے کے بیٹھ جانا کہ بس ہم بیٹھ گئے اللہ کے حضور، اور اللہ سے ہم مانگ کے اور منوا کے اٹھیں گے کہ اللہ اس مصیبت کو ختم فرما دے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے، اللہ اس بیماری کو، اس وبا کو ختم فرما دے، توبہ کرتے ہیں، استغفار کا۔ آپ سوچیں حرمین کے دروازے بند ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے، سارے دروازے بند ہیں، بہت زیادہ رونے کی، افسوس کرنے کی اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ مرد حضرات تو گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے اور نہ کریں، عورتوں کو گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے اور عورتیں کریں اور فضائل کی مستحق بنیں۔ آخرت میں اللہ جو دیں گے وہ دیں گے۔ اس وقت میں دنیا ہی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کی اس غضب کو ٹالنے اور اللہ کی اس طرف سے آئی ہوئی اس وبا کو ہٹانے کے لیے اعتکاف والا عمل بہت کارگر ہوگا، بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ میری یہ بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہو اور زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور باقی جو باریک مسائل ہیں اور جو مسائل کی لائن کی چیزیں ہیں وہ اپنے مقامی معتبر علماء کرام سے رابطہ کر کے مسائل معلوم کر لیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کیا اس کی باریکیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف کی باریکیاں نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اور آپ حضرات سے گزارش بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔